حضرت عیسیٰ آئیں گے قرب قیامت میں، اور یہ ختم نبوت کی بھی دلیل ہے کہ وہ اپنی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، حضور کی شریعت کے مطابق فتویٰ دیں گے۔ مسجد اموی کے شرقی مینار سے نیچے اتریں گے، آسمان سے نیچے اتریں گے، دو فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوگا، تازہ وضو کے آثار ان کے بدن سے ہویدا ہوں گے اور قطرے ٹپک رہے ہوں گے پانی کے زلفوں سے۔ فجر کی نماز کا وقت ہوگا، لوگ صفے باندھ کے انتظار میں ہوں گے، اقامت کہی جا چکی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے۔ کہا جائے گا کہ آپ مصلی پہ آ جائیں، لیکن وہ حضرت امام مہدی سے کہیں گے آپ مصلی پہ آئیں، پیچھے نماز پڑھیں گے امام مہدی کے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کہا، کروڑوں سلام ان پہ، فرمایا کہ وہ وقت کیسا ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے لیکن امام تم سے ہوگا۔ تو حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، پھر حضور کے دین کے لیے میدان عمل میں نکلیں گے۔ اس وقت امت 3 گروہوں میں بٹ چکی ہوگی۔ احادیث آخر الزماں پڑھیے، ایک گروہ کٹ چکا ہوگا، شہید ہو چکا ہوگا، ایک گروہ فرار کا رستہ اختیار کر لے گا، منطقیں تراش لے گا، فلسفے بھگا رہا ہوگا۔ اتنی بڑی طاقت کے ساتھ لڑنا ہمارے بس کا روگ نہیں ہے۔ اتنے اسلحے، اتنے آلات حرب و ضرب، اتنی جدید ٹیکنالوجی ہمارے بس کا روگ نہیں مقابلہ کرنا، لہٰذا عافیت قدے میں بیٹھ جائیں گے۔ یہ دوسرا گروہ ہوگا۔ تیسرا گروہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ اقصی کے دروازوں پر حق کے لیے لڑ رہا ہوگا۔ حضرت امام مہدی ان کے پاس آئیں گے، ہمارے بنگلوں میں نہیں آئیں گے، ہمارے فارم ہاؤسوں میں نہیں آئیں گے، ہماری مارکیٹوں میں نہیں آئیں گے۔ امام مہدی ان کے پاس آئیں گے، ان کو آ کے کہیں گے بتاؤ کیا کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے بتاؤ کیا کرنا ہے۔ یا تو میں بد دعا کرتا ہوں اور یہ سارے جو ہیں وہ آغوش موت میں چلے جائیں گے اور تمہیں فتح ہو جاتی ہے، اور یا پھر ہم ان کے ساتھ لڑتے ہیں، اللہ ہمیں فتح دے گا۔ حضرت عیسیٰ کے انفاس سے دجال یوں پگھلے گا جیسے نمک میں پانی پگھلتا ہے، تو وہ سب کہیں گے ہم نے تو لڑنا ہے۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے چلو پھر، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ مسلمانوں کو وہ قوت دے گا، اور آج جو دلیر بنے ہوئے ہیں، کیونکہ 57 اسلامی ملکوں کے حکمران بھیگی ہوئی بلیاں ہیں، اس لیے وہ شیر بنے ہوئے، اور آج وہ مسلم خواتین پر شراب پھینک رہے ہیں۔ چند اسرائیلی نوجوان اکٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں علاقے میں چلو، غزہ کے فلاں علاقے کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں۔ یہ امت کا یہ آج کا درد ہے، لیکن ہمارے سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے حضور کے ان فرامین کو پڑھ کے کہ یہ کسی پتھر کے پیچھے چھپ کے پناہ لینا چاہیں گے تو مخبر صادق آمنہ کے لال نے فرمایا وہ پتھر آواز دے کے مسلم مجاہد کو کہے گا ادھر آ، یہ ظالم میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ کوئی درخت بھی ان کو پناہ نہیں دے گا سوائے الغرقت نامی ایک درخت کے، جس کے بارے میں وہ جھاڑی ہے، حضور فرمایا شجرۃ الیہود، یہ یہودیوں کا درخت ہے، یہ صرف پناہ دے گا، اس کے علاوہ کوئی ان کو پناہ بھی نہیں دے گا۔ اور سنو تمہیں ٹھنڈ پڑنی چاہیے، ہمارا اندر سلگ رہا ہے اس وقت امت کے حالات کو دیکھ کے، لیکن خزاں کے بعد کا موسم بہار ہوتا ہے، انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے، اور یہ حضور کا فرمان اور صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا پتھر اور گارے سے اور اینٹ اور جو ہے وہ مٹی سے بنا ہوا کوئی گھر، اون اور چمڑے کا بنا ہوا کوئی خیمہ پھر ایسا نہیں رہے گا جہاں کلمۃ الاسلام داخل نہیں ہوگا۔ گویا شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، کائنات کی ایک ایک چھت پہ جھنڈا میرے حضور کے نام کا جھول رہا ہوگا۔ اللہ کا وعدہ ہو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے وعدہ کیا کہ دین اسلام کو میں غالب کر کے رہوں گا، رسول کو بھیجا اس لیے ہے، اور وہ زمانہ وہ وقت دیکھے گا 40 سال تک خلافت علی منہاج النبوہ قائم رہے گی۔
حتیٰ کہ بکری گھاٹ کے اوپر پانی پی رہی ہوگی تو شیر آئے گا تو ایک کونے میں پانی پی کے چلا جائے گا، اس کو ہمت نہیں ہوگی کہ بکری کو آنکھ اٹھا کے دیکھے کہ مسلمانوں کا خلیفہ بیٹھا ہوا ہے۔ 40 سال تک یہ امن قائم رہے گا اور پوری دنیا کے اوپر جھنڈے میرے حضور کے جھولتے رہیں گے۔ اور یہ وقت آنا ہے، میں نے اور آپ نے اپنی نسلوں کو بتا کے جانا ہے دجال کے بارے میں۔ صحابہ دجال کے بارے میں اپنی نسلوں کو یوں سکھاتے تھے جیسے قرآن کی آیتیں سکھائی جاتی ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں حضور نے ہمیں دجال کے بارے بتایا اور تھوڑے فاصلے پر کھجور کا ایک جھنڈ تھا اور حضور بیان کر رہے تھے، اور اس طرح حضور نے کہا کہ بس وہ بہت جلد آنے والا ہے، تو ہمیں لگا کہ اس جھنڈ کے پیچھے ہوگا کہیں، ابھی نکل کے آ جائے گا۔ اس قدر صحابہ کو بتایا کہ بہت جلد دجال ظہور پذیر ہونے والا ہے، اور آج تو دجالی فتنے پوری طرح سے محو نفوذ ہیں، اور گلی گلی دجال اپنی تمام تر توانائی کے ساتھ مسلمانوں کو جو ہے وہ کیپچر کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر ہم نے اپنی نسل کو نہ بتایا تو آنے والی نسل ہماری دجال کے قبضے میں ہوگی، اگر اس کے ساتھ نفرت پیدا نہ کی تو، چونکہ وہ بھرپور پیکج بھی دے گا، زندہ بھی کرے گا، مارے گا بھی۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں جناب جو ہے وہ ہم نے اپنی معیشت بھی تو بچانی ہے، ہمارے ایوان بالا کے اندر قرارداد پیش کی کہ ہمیں بھی ڈالر چاہیے، تو وہ پیکج بھی دے گا اور دوسری جانب خوف بھی دے گا، اور بہت سارے لوگ دجال کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، لیکن جن کے سینے میں ایمان کا چراغاں ہوگا وہ ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے گا، پھر بھی کلمہ حق نہیں چھوڑیں گے۔ ہم نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرنا ہے، اپنی نسلوں کو اتنا مضبوط کرنا ہے، یہ کسی صورت کے اندر بھی دجال کے ساتھ کھڑی نہ۔ یہ جو 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہیں، ان کو کذاب بھی کہا گیا، ان کو دجال بھی کہا گیا، اور دجال اعظم بڑا دجال وہ سب سے آخر میں آنے والا ہے، لیکن وہ اس کا استدراج تو ہوگا جو کچھ دیر چلے گا، لیکن حضرت عیسیٰ کے انفاس سے وہ پگھل جائے گا اور اللہ اسلام کا بول بالا کرے گا۔ تو آج نہیں تو کل اسلام کا بول بالا ہونے والا ہے۔ ان مشکل حالات میں تذبذب میں مبتلا نہیں ہونا، کمزوری میں نہیں آنا۔ یہ مشکل حالات ہیں اس وقت امہ کے اوپر، اور 56-57 اسلامی ملک جو ہے وہ ہتھیار پھینک چکے ہیں۔ یہ کل کا ہی آپ جنرل اسمبلی کا اجلاس اٹھا کے دیکھیے، کشمیر کی بات کی ہی نہیں گئی، چھوڑ دیا کشمیر کو، فلسطین کا بھی نام چھوڑ دیں کوئی پرواہ نہیں، زمانہ چھوڑ دیں۔ میں کہتا ہوں مالک وہ جو ڈٹے ہیں اقصیٰ کے دروازے پہ، ان کے حوصلے نہ ٹوٹنے دینا، ان کو سر بلند رکھنا، ان کو اونچا رکھنا، اور ان کے پیغام کا ابلاغ دنیا کے اوپر ہوگا، اور انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے کہ پوری دنیا کے اوپر اسلام کا غلبہ ہوگا۔ آ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک، بزم گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی، شبنم افشانی پیدا کرے گی میری سوز و ساز، اس چمن کی ہر کلی درداش نہ ہو جائے گی، آسماں سحر کے نور سے ہوگا آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ انشاءاللہ ہم نے حصہ ڈالنا ہے اور دعا کرنی، اللہ اگر ہماری زندگی میں حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ آئے، اللہ ان کے لشکر میں شامل فرمانا، اور ہماری اولادوں یا اولادوں کی زندگی میں یہ سعادت ان کو نصیب ہو، تو اللہ وہ دجال کے ساتھ نہ کھڑے ہوں، وہ امام مہدی کے ساتھ کھڑے ہو، حضرت عیسیٰ کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہماری نسلیں دجال کے ساتھ نہیں کھڑی ہوں گی، ان کی روح اور دین کا نور ان کے سینے کے اندر انڈھیل گئے، اس کے 2 آنکھوں کے درمیان واضح طور پہ کافر لکھا ہوگا، جو مومن دیکھے گا بھی پہچانے گا بھی، اور جب پہچان لے گا پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، اس کے جسم کی بوٹیاں کی جاتی ہیں یا قیمہ کیا جاتا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کھڑا ہو کے کہے گا کہ میں تیرے ساتھ نہیں ہوں، میں حضرت عیسیٰ کے لشکر میں شامل ہوں۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں آپ سارے لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ اس امت کو غلبہ عطا فرمائے، اور ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کا سچا سپاہی بنائے، اور دنیا آخرت کی بلائیاں ہمارا مقسوم کرے۔ اقبال کے سارے فلسفے کا رس نچوڑیں تو جو
जूस निकलता है, रस निकलता है, वो ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। इकबाल कहता है हुजूर से वफा कर लो, फिर कलम भी तुम्हारे हाथ में दे देंगे, तख्ती भी तुम्हें ही दे देंगे, लौह भी तुम्हें पकड़ा देंगे, फिर तुम्हारी तकदीर के फैसले वाशिंगटन में नहीं होंगे, बल्कि खुदा बंदे से खुद पूछेगा बता तेरी रजा क्या है। अनवर निकालते हैं और पहरे पर मामूर उस सहाबी को इरशाद फरमाते हैं कि तुम चले जाओ, मेरी हिफाजत मेरे रब ने अपने जुम्मा करम पे ले ली। सवाल ये है कि जितने भी पैगंबर, नबी, रसूल, जितने भी पैगंबर, नबी और रसूल तशरीफ लाए हैं, अल्लाह जल्ला शानहू के सच्चे और फरिश्तादा रसूल और पैगंबर थे। उन्हें शहीद किया गया, लेकिन अल्लाह ने उनकी हिफाजत नहीं फरमाई। हुजूर भी अल्लाह के नबी हैं, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब की हिफाजत अपने ज़ुम्मा करम पे ली और कहा कि महबूब तेरी हिफाजत हमारे ज़ुम्मे रही। तो ये एक दूसरा सवाल है। कुरान भी अल्लाह की किताब और बाकी किताबें भी जो इससे पहले नाज़िल हुई वो भी अल्लाह की किताब। हुजूर अल्लाह के रसूल, बाकी उससे कबल जो रसूल और पैगंबर हुए वो भी अल्लाह के फरिश्तादगान, उनकी हिफाजत अपने ज़ुम्मा करम पे नहीं ली, हुजूर की हिफाजत अपने ज़ुम्मा करम पे ली। इसका जवाब ही ख़त्म नबूवत की दलील है, और वो ये कि अगर किसी किताब में तहरीफ राह पा जाती है तो कोई बात नहीं, नई किताब उतरने वाली है और लोगों के लिए हिदायत का सरचश्मा सूखने वाला नहीं, नई किताब आने वाली है। कोई बात नहीं, ये किताब में तहरीफ राह पा गई है तो दूसरी किताब आएगी, उसमें तहरीफ कर ली तीसरी किताब आएगी, उसमें तहरीफ कर ली तो चौथी किताब आएगी। कुरान के बाद चूंकि कोई किताब नहीं है, फ़बिअय्यि हदीसिन बादहु युमिनून, इसके बाद तुम किस पे ईमान लाओगे? अगर इसमें भी तहरीफ की राह पाई जाती है तो फिर क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए हिदायत का कोई सरचश्मा नहीं होगा। तो कुरान की हिफाजत का ज़ुम्मा अपने ज़ुम्मा करम पे लेना इस बात की दलील है कि कुरान के बाद कोई किताब उतरने वाली नहीं है। एक पैगंबर को शहीद कर दिया जाता है, कोई बात नहीं, उसकी जगह नया पैगंबर आने वाला है, इत्माम दीन करेगा, इत्माम तौहीद करेगा, अल्लाह के पैगाम का इबलाग करेगा, रुश्द व हिदायत का चश्मा सूखेगा नहीं, उसके ज़रिए से नूर बटता रहेगा, उजाले फैलते रहेंगे। दूसरे नबी को शहीद कर दिया जाता है, तीसरे नबी को, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की हिफाजत अल्लाह ने अपने ज़ुम्मा करम पे ली कि महबूब आपने इत्माम दीन करना है, अगर आपको नुकसान पहुंच जाता है तो फिर इत्माम दीन कौन करेगा? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिफाजत का अल्लाह के ज़ुम्मा करम पे होना इस बात की दलील है कि हुजूर के बाद कोई पैगंबर आने वाला नहीं। पस खुदा बर मा शरीयत ख़त्म कर, बर रसूल मा रिसालत ख़त्म कर। लेकिन जाली लोग, दो नंबर लोग अपने आप को नबूवत और रिसालत के दावे के साथ सामने लाते रहेंगे, और वो अल्लाह के महबूब ने पहले इरशाद फरमा दिया कि मेरे बाद 30 के करीब दज्जाल आएंगे जो ये दावा करेंगे, ये गुमान करेंगे कि हम नबी हैं, हम रसूल हैं, लेकिन फरमाया कि मेरे बाद कोई रसूल नहीं है, मैं आखिरी नबी।